محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب پیدا فرمایا ہے۔ تمام کلامات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جنوں انس مل کر بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب واقعہ سنانے والی۔ میں آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتی ہوں، جو کہ مائی حلیمہ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے تھے اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چشمانے مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے ذات راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ یہ تھی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال کی، جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نیم گھنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھون گول خوبصورت تھی، جہاں وہ ملتی ہے وہاں بال نہ تھے، ایک رگ تھی جو کہ غصے میں بھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت اور سرخ ڈوری سے مزین تھیں، موٹی اور سیاہ، سفیدی انتہائی سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بڑی دراز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھا اور نتنوں سے باریک ایک نور کا حالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تھے، دانت بہت خوبصورت اور متوازی تھے اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی۔ پہلے 4 دانتوں میں کھلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مختلف روایات کو ملا کر یہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود و خال کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر مولائے کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان الرحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹیں بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔